اب مجھے کوئی یعنی شیعہ علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے؟ تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سینکڑوں سال امیر شام پہ لانتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ عیاں نہیں کی. ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا. ہم سے زیادہ کون غدیر خم کا مقدمہ لڑ رہا ہے؟ اور اہل البیت کا دفاع جس طریقے سے ہم نے کیا نا، جو ٹھیکیدار بھی بنتے تھے نا وہ بھی نہیں کر سکے. انہوں نے لانتے بھیج کے بنو امیہ کو زندہ رکھا، ہم نے رضی اللہ عنہ کہہ کے بنو امیہ کو مار دیا. یہ ہے فرق. اگر حافظہ اللہ کہنے سے تم قرآن بخاری مسلم کو مانتے ہو تو میں 1 کروڑ دفعہ حافظہ اللہ تو کہاں گا. ہاں میں بنو امیہ دا کچا چٹا کھولتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے تو بھی حافظہ اللہ میں کہہ لوں گا، کوئی فرق نہیں پہنتا. کریں گے. دیکھیں اس زبان نے اہل بیت کا وہ دفاع کیا ہے کہ لوگوں کی تلواریں بھی نہیں کر سکی، لوگوں کی گالیاں بھی نہیں کر سکی. انہوں نے گالیاں دے کے زندہ رکھا، ہم نے رضی اللہ عنہ کہہ کے بنو امیہ کو ختم کر دیا، علمی موت سلا دیا. حکمت کے ساتھ آسان طریقے سے بات پہنچائی. آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں. عالم میں کہہ رہا، میں تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں. سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے کہتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. لیکن کیا کریں، شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں. ضرور کہ رضی اللہ عنہ، لیکن ساتھ بتائیں کہ ان رافضیوں اور ناسبیوں کا باپ مشترکہ باپ وہ ہے. یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے ماموں کی اولاد ہیں یہ رافضی. تمہارے ماموں نے یہ کام نہ ڈالا ہوتا ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کرنے کا، تو آج خلفائے ثلاثہ کی داڑیاں نہ کھینچتی. ناسبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ کو پتا ہے نا پولیٹیشنز کرتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے ماموں کی وجہ سے ہوا ہے. تو میرا نعرہ تو بہت اچھا ہے، میں کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تسی کہندے سو گھوڑے جیسے کوئی نہیں، وہ بھی سنیاں دا گھوڑا معاویہ گھوڑا. ہاں اے ہن 2 گھوڑے جے. ہاں شیعہ دا بھی گھوڑا جے تو معاویہ گھوڑا بھی ہے جے. انہوں نے کڈیا ہے نا اپنا، وہ شیعہ نے اپنا گھوڑا نکالا ہوا ہے، انہوں نے معاویہ گھوڑا نکالا ہوا ہے. ہاں شیعہ گھوڑا تے بنو امیہ گھوڑا. انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو، یہ بات نہ بتاؤ. ہم نے قتل کیا ہے اس کو، تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا. اندازہ کرو. ایتھو کان پھڑیا جا کے، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پھڑی، ایتھو کان پھڑیا جا کے، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پھڑی. لیکن میں نے ان کو پہلے بتایا کہ بھائی بنو امیہ کی چالیں، بلکہ تمہارے ماموں کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں نا، وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. بس تو تواڈے مولویاں دے 20 لاکھ سانوں کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. کرائٹیریا تو ایک رکھے نا سب کے لیے. حضرت معاویہ کی وہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر پاکستان میں جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے خلاف ماشاءاللہ دلیری سے بولتے ہیں. جو اس امت میں سب سے بڑا ڈکٹیٹر گزرا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس نے بڑا امت کے اوپر احسان کیا. اور یہ البدایہ والنہایہ سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں تاریخ ابن کثیر سے کہ محمد بن انفیہ عبداللہ ابن مطیع سے ملے تو ان کو کہا کہ میں نے تو یزید کو بڑا صوم و صلات کا پابند پایا ہے، اور سنت ڈھونڈنے والا، تلاش کر کر کے اس پہ عمل کرنے والا پایا ہے. یعنی جن کے باؤ اجداد نے سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کی ہیں، اس کو انہوں نے سنت کے اوپر عامل اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے، یعنی جن کے باؤ اجداد نے سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کی ہیں، یعنی جن کے باؤ اجداد نے سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کی ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید. ناسبیوں والے کام
خلفاء راشدین کے ناموں پہ مسجدوں کے نام رکھیں یار، ڈسپیوٹڈ پرسنالٹیز کو نہ بیچ میں لے کے آئیں، اس سے پھر ایشوز کھڑے ہوتے ہیں، دل دکھتے ہیں. آپ کیوں؟ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کے بارے میں گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، ان پہ لعنت کے قائل نہیں ہیں، ان کو منافق کہنے کے قائل نہیں ہیں، ان کے صحابی ہونے کا احترام کر کے رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں. تو جب سنی شیعہ فرقے بنے نا، پھر لوگوں نے یہ تعریف کرنی شروع کی ہے کہ جی پکڑ کے صلح حدیبیہ والی حدیثیں ان پہ لگائیں جن کو فتح مکہ پہ مافیاں طلقات ہے. اس وقت جب ان کی گردن پہ تلوار رکھی گئی، یا اسلام قبول کرو ورنہ قتل کیے جاؤ گے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہیں، وہ صحابی بھی ہیں. لیکن ولید کو بھی لالچ آ گئی، کیونکہ یہ تو ہے ہی لالچی دور ہے نا. جب یزید کے ابا جی کو لالچ آ گئی کہ میرا بیٹا خلیفہ بنے، تو ولید بن عبد الملک تو صحابی بھی نہیں، اس کو نہ لالچ آئے کہ میرا بچہ بنے. پھر میں ان کو ہار تک چھوڑ کے آیا، میں کہ پھر تک لینے یزید کتوں آیا سی، جتوں نکلیا سی نا یزید، اتھے تک پھر میں پہنچیا.